نالج کی دنیا کے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب بٹن پر کلک کر کے بیل آئیکن پر کلک کریں۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس اینڈ ڈیئر ویورز، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم جس کلاس کی بات کر رہے ہیں وہ کلاس ہے 11 یعنی جماعت 11ویں، اور ہمارا جو سبجیکٹ ہے ترجمۃ القرآن مجید ہے، جو کہ فرسٹ ایئر میں اس سال انٹروڈیوس کیا گیا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنی اس ویڈیو کے اصل پرپس کی طرف، اور ہم اس میں آپ کو امپورٹنٹ کوسچنز بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے سلیبس کے اندر ٹوٹل 4 صورتیں ہیں۔ اگر آپ 2 صورتیں بھی یاد کر لیتے ہیں اچھی طرح سے، ان کا تعارف اور اس سے ریلیٹڈ ساری انفارمیشن جو ہے، تو آپ کا پیپر جو ہے وہ 100% کلیئر ہو جائے گا۔ جیسے آپ کو اگر نظر آ رہا ہو تو یہاں پر مینشن ہے سورۃ بقرہ، اور پھر اسی طرح سورۃ آل عمران، اور پھر سورۃ انفال، اور اسی طرح سورۃ توبہ۔ اب اس میں ٹوٹل آپ کے پاس 4 صورتیں ہیں۔ 2 صورتیں بھی آپ کر لیتے ہیں کمپلیٹ تو آپ کا میکسیمم پیپر جو ہے وہ تیار ہو جائے گا۔ ہم مزید گیس پر بات کرنے سے پہلے ماڈل پیپر برائے جماعت 11ویں جو آپ کی بک کے پیج نمبر 142 پر مینشن ہے، ہم اس کو تھوڑا سا پہلے ڈسکس کرتے ہیں تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ ہمارے پاس کوسچنز کس طرح سے آنے ہیں اور ہم اس کو کس طرح سے آگے کنٹینیو کریں گے، اور ہمارے نمبرز جو ہیں، ہمارے مارکس جو ہیں وہ پورے آ سکیں۔ جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ماڈل پیپر برائے جماعت 11ویں، اور اس میں ٹوٹل نمبر کتنے ہیں؟ ٹوٹل نمبر آپ کے پاس 50 نمبر ہیں۔ یعنی آپ کے پاس سب سے جو پہلا سوال آتا ہے وہ ایم سی کیو سے ریلیٹڈ آتا ہے۔ ٹوٹل آپ کے پاس 10 ایم سی کیوز ہوں گے۔ اب یہ ایم سی کیوز آتے کہاں سے ہیں؟ ایم سی کیوز آپ کی صورتوں میں سے آئیں گے۔ یعنی یہ تمام صورتوں کا تعارف آپ کو یاد ہونا چاہیے، مرکزی مضامین کا پتہ ہو، خلاصہ ہو، اور اہم نکات جو ہوں گے، جو آپ کو ٹیچر صاحبان نے پڑھاتے وقت اہم چیزیں نوٹ کروائی تھیں، انہی میں سے ایم سی کیو زیادہ بننے کے چانسز ہیں۔ حصہ دوم جو ہے انشائیہ جسے ہم کہتے ہیں، جس کے اندر ٹوٹل کتنے سوال پوچھے جاتے ہیں؟ ٹوٹل 8 سوال پوچھے جائیں گے۔ آپ نے کتنے اٹیمپٹ کرنے ہیں؟ آپ نے صرف 5 اٹیمپٹ کرنے ہیں۔ ہر کوسچن کے 2 نمبر ہوں گے، اور یوں یہ ٹوٹل آپ کے پاس 10 مارکس کا کوسچن نمبر 2 بنے گا۔ پھر اسی طرح سے آپ کے پاس کوسچن نمبر 3 جو ہے، آپ سے پوچھا جائے گا کہ کوئی سے 5 قرآنی الفاظ کے معنی لکھیں۔ یہ الفاظ کتنے ہوں گے؟ ٹوٹل 8 ہوں گے، اور آپ نے کتنے اٹیمپٹ کرنے ہیں؟ 5 کرنے ہیں، اور نمبر بھی اس کے 5 ہیں۔ اسی طرح جو سوال نمبر 4 ہے، در ذیل میں سے کوئی سے 3 اجزاء کا بامحاورہ ترجمہ لکھیں۔ اب بامحاورہ ترجمہ جو ہے ہمارے پاس آئیں گی کتنی؟ ٹوٹل 5۔ آپ نے کتنی کرنی ہے؟ 3 کا آپ نے بامحاورہ ترجمہ کرنا ہے۔ ہر ایک کا نمبر جو ہے وہ 5 ہوں گے۔ ٹوٹل آپ کے پاس مارکس جو ہیں وہ بنیں گے 15۔ سوال نمبر 5 جو ہوگا، کسی ایک موضوع پر نوٹ لکھنا ہوگا۔ یعنی آپ کے پاس جو ٹوٹل 4 صورتیں ہیں، 2 صورتوں آئیں گی، 2 صورتیں، ان میں سے کسی ایک پر جو ہے آپ نے نوٹ لکھنا ہوگا، اور اس کے نمبر کتنے ہوں گے؟ ٹوٹل 10۔ اٹ مینس کہ 2 صورتوں میں سے ایک صورت پر آپ نے ڈیٹیل سے لکھنا ہوگا، اور آپ کے مارکس جو ہیں انشاءاللہ پورے آئیں گے۔ اب ہم اپنے گیس کو دیکھتے ہیں، اور تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے کہ ہمارے گیس کے اندر کون کون سے سوالات جو ہے ہم سے پوچھے جا رہے ہیں اور ہمارے پاس ہمارے پیپر میں آ سکتے ہیں۔ میں نے اس میں سب سے پہلے اسکرین کے اوپر جو ہے پہلی صورت کے جو ہے الفاظ نکالے ہیں، یعنی ذخیرہ قرآنی الفاظ۔ آپ نے یہ سارے الفاظ جو اس پیج کے اوپر میں سکرول کر رہا ہوں، آپ نے یہ سارے اچھی طرح سے یاد کرنے ہیں۔ یہ پورا ایک پیج ہے، آپ اس پورے پیج کو اچھی طرح سے اس کے
الفاظ کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس مشق ہے اور اس میں درست جواب کی نشاندہی کیجئے۔ آپ نے ایم سی کیوز آپ کی بورڈ کی بک کے لاسٹ میں جتنے بھی ایم سی کیوز بنے ہوئے ہیں انہیں آپ نے اچھی طرح سے تیار کرنا ہے۔ 4 صورتیں ہیں تو زیادہ سے زیادہ آپ کے پاس ایم سی کیوز 70 to 80 ہوں گے، انہی میں سے آپ کے پاس سوال آئیں گے۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس میں مختصر جوابات دیجئے جو ہے کہ سورۃ بقرہ میں سے کون کون سی امپورٹنٹ کوسچنز جو ہے آپ کے پاس آئیں گے۔ اس میں دیکھیں سب سے پہلا جو سوال ہے، سورہ بقرہ کو یہ نام کیوں دیا گیا؟ آیت الکرسی کی ایک فضیلت تحریر کریں۔ قرآن مجید کی چوٹی کس سورت کو قرار دیا گیا ہے؟ اسی طرح سورہ بقرہ کی آخری دو آیات کی فضیلت تحریر کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کیا خصوصیت ہے؟ اسی طرح سے ہمارے پاس جو اگلا سوال ہے، اللہ تعالیٰ کن لوگوں کی گمراہی کا فیصلہ کرتا ہے؟ سورہ بقرہ میں مال خرچ کرنے کی کیا ترتیب بتائی گئی ہے؟ ان کوسچنز کو اچھی طرح سے آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اب آپ کے پاس تفصیلی جواب دیجئے گا جو ہے، اس میں آپ سورہ بقرہ کے فضائل اور خصوصیات بیان کریں، سورہ بقرہ کے بنیادی مضامین اور اہم نکات پر روشنی ڈالیں۔ اگر آپ یہ لاسٹ والا کر لیں گے تو اس کی مدد سے آپ کے پاس سورہ بقرہ کا پورا آرٹیکل آپ کو تیار ہو جائے گا۔ اسی طرح درج ذیل قرآنی الفاظ کا ترجمہ لکھیں۔ اب آپ اس میں دیکھیں تو میں نے 4 قرآنی الفاظ کو ٹک کیا ہے، ان 4 الفاظ کا ترجمہ آپ نے لازمی لکھنا ہوگا۔ پھر اس کے بعد نیکسٹ ہے درج ذیل قرآنی آیات کا بامحاورہ ترجمہ لکھیں۔ اس میں آیت نمبر 2 جسے میں نے ٹک کیا، پھر اسی طرح آپ کے پاس آیت نمبر 3 جسے میں نے ٹک کیا، یہ آپ نے دونوں آیات کریمہ لازمی ان کے بامحاورہ ترجمہ آپ کو آنا چاہیے۔ اسی طرح سے اب ہمارے پاس جو ہے اگلی صورت ہے اور صورت العمران کی بات ہو رہی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ایکسرسائز ہم سے کیا کیا پوچھا گیا ہے۔ یہاں پر میں اس میں دیکھتا ہوں تو یہ میرے پاس ذخیرہ قرآنی الفاظ ہیں، آپ نے یہ سارے الفاظ اچھی طرح سے تیار کرنے ہیں۔ اب آپ دیکھیں آپ کے پاس مشق ہے اور اس میں ایم سی کیوز سارے آپ کو نظر آ رہے ہیں اور یہ سارے ایم سی کیوز آپ نے اچھی طرح سے تیار کرنے ہیں۔ مختصر جوابات دیجئے کے اندر جو ہے سب سے پہلا پوائنٹ جو ہے کہ سورہ العمران میں کن 2 غزوات کا ذکر ہے؟ غزوہ احد کب اور کہاں پیش آیا؟ اسی طرح غزوہ احد سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ سورہ العمران میں کن 2 گروہوں سے خطاب ہے؟ اس کے بعد سورہ آل عمران میں کس امت کو بہترین امت قرار دیا گیا ہے؟ سورہ آل عمران میں کن لوگوں کو عقل مند قرار دیا گیا ہے؟ اسی طرح سے اب آپ کے پاس تفصیلی جواب جو ہے سورہ آل عمران کے بنیادی مضامین اور اہم نکات پر روشنی ڈالیں۔ اس کے بعد درج ذیل قرآنی الفاظ کا ترجمہ لکھیں اور اس میں دیکھیں میں نے تقریباً یہاں پر میں نے بھی 4 الفاظ کو ٹک کیا ہے، ان کو آپ نے لازمی طور پر یاد رکھنا ہے۔ اس کے بعد درج ذیل قرآنی آیات کا ترجمہ لکھیں۔ اس میں آیت نمبر 2 میں نے مینشن کی ہے، آیت نمبر 5 مینشن کی ہے، ان کا آپ نے لازمی طور پر جو ہے بامحاورہ ترجمہ آپ کو آنا چاہیے۔ اسی طرح اب ہمارے پاس سورہ نمبر 3 ہے، سورہ انفال ہے۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کون کون سے سوالات جو ہیں وہ پوچھے جا رہے ہیں یا ہمارے پاس اس سال آنے کے چانسز ہیں۔ یہ ذخیرہ قرآنی الفاظ جو ہے
یہ ایک پیج ہے، اس پورے پیج کو آپ نے اچھی طرح یاد رکھنا ہے۔ مشق جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ ایم سی کیوز اسی میں سے آنے ہیں، اس لیے یہ جتنے بھی آپ کے سکرین کے اوپر ایم سی کیوز گزر رہے ہیں 10 ایم سی کیوز، یہ آپ لازمی یاد رکھیں۔ مختصر جواب دیجئے کے اندر ہے انفال یعنی مال غنیمت سے کیا مراد ہے، امپورٹنٹ ہے۔ غزوہ بدر کو یوم الفرقان کیوں کہا جاتا ہے؟ غزوہ بدر کب اور کہاں پیش آیا؟ اسی طرح مال اولاد کی محبت فتنہ کب بنتی ہے؟ یہ بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے۔ پھر تفصیلی جواب جو ہے سورہ انفال کے بنیادی مضامین اور اہم نکات ہیں۔ اس کے بعد درج ذیل قرآنی الفاظ کا ترجمہ لکھیے، اور اس میں آپ دیکھیں تو آپ کو 4 ٹک نظر آ رہے ہیں۔ چاروں الفاظ کا ترجمہ آپ کو آنا چاہیے۔ اسی طرح درج ذیل قرآنی آیات کا بامحاورہ ترجمہ لکھیں۔ اس میں آیت نمبر 2، آیت نمبر 3، آیت نمبر 4، یہ 3 آیات میں نے ٹک کی ہیں، تینوں ہی آپ نے اچھی طرح سے تیار کرنی ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس سورہ نمبر 4 جو ہے سورہ توبہ جو ہے، اس میں اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سے کون سے سوالات جو ہے وہ پوچھے جا رہے ہیں۔ اس میں سب سے پہلا پوائنٹ تو وہی ہے، آپ کے پاس ذخیرہ الفاظ والی آپشن آئے گی، اور یہ دیکھیں آپ کے پاس یہ ذخیرہ الفاظ جو ہے یہ موجود ہے، اور آپ اس کو اچھی طرح سے تیار کر لیں کیونکہ اس میں سے آنا ہی آنا ہے 5 نمبر کا سوال۔ اس کے بعد مشق ہے، ایم سی کیوز آپ کے پاس ہیں، سکرین کے اوپر سکرول کر رہا ہوں میں، آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں ٹوٹل 10 ایم سی کیوز آپ کی سکرین پر موجود ہیں۔ مختصر جواب دیجئے۔ اس میں پہلا سوال امپورٹنٹ ہے، دوسرا امپورٹنٹ ہے غزوہ تبوک میں منافقین کا کیا کردار تھا، غزوہ تبوک کا سبب کیا تھا، غزوہ تبوک سے کیا نتائج حاصل ہوتے ہیں، سورہ توبہ کے شروع میں تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں نہیں ہے، سورہ توبہ میں مسجد کی نگرانی کے لیے کس چیز کو لازمی قرار دیا گیا ہے، سورہ توبہ میں کس طرح کو منافقانہ طرز عمل قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح آپ کے پاس تفصیلی جواب جو ہے سورہ توبہ کے بنیادی مضامین اور اہم نکات پر روشنی ڈالیں۔ درج ذیل قرآنی الفاظ کا ترجمہ آپ نے بتانا ہے۔ اس میں دیکھیں میں نے 4 الفاظ کو ٹک کیا ہے، انہی میں سے انشاءاللہ آپ کے پاس قرآنی الفاظ آئیں گے۔ نیکسٹ سوال ہے درج ذیل قرآنی آیات کا بامحاورہ ترجمہ لکھیں، اور اس میں دیکھیں میں نے آیت نمبر 4 اور آیت نمبر 5 2 میں نے ٹک کی ہیں، انشاءاللہ اسی میں سے آپ کے پاس کوسچنز آئیں گے۔ ان ایڈوانس بیسٹ آف لک اینڈ تھینک یو سو مچ۔